چونکہ سیشن میں نیا دور کا ایک حوالہ ہے، ہمارے ساتھ میڈیا کوارڈینیشن ہے، اور ان لوگوں کی بھی ایک بہت محبت مہربانی. جب تک رضا رومی جی ظاہر ایک طور پہ بہت مضبوط حوالہ ہے، جمیلہ ہاشمی جی کے حوالے سے بھی اور ایز اے ہوسٹ کے حوالے سے بھی نئے دور کی طرف سے شکریہ بھی ادا کریں گے اور اظہار خیال بھی کریں گے. تو میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ یہاں آئیں اور اپنی گفتگو کا آغاز کریں اور آرام سے کریں، کوئی ایسی جلدی نہیں ہے. آ جائیں پلیز. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. میرے خیال سے ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کو، بہت سے لوگ پہلے وقت پر آ گئے تھے، تو جتنی جلدی ہم اس محفل کو اپنے سر انجام، اپنے منزل تک پہنچائیں تو بہتر ہوگا. سب سے پہلے تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں جاوید صاحب آپ کا، کہ آپ نے یہ پوری جو ہے اس محفل کا جو ہے بندوبست کیا. اور ڈاکٹر عائشہ صدیقہ جو چاہتی تھیں کہ ان کی والدہ کے حوالے سے کوئی محفل منعقد ہو، کیونکہ وہ یہ سمجھتی ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ اس میں کافی اس بات میں وزن بھی ہے، وہ یہ سمجھتی ہیں کہ ان کی والدہ کو کسی حد تک فراموش کر دیا گیا ہے پاکستان کے ادبی حلقوں کی طرف سے. تو یہ ایک بیٹی کا کی محبت بھی ہے اور ان کا ایک خیال بھی ہے، لیکن وہ لوگ جو کہ اردو ادب سے شناسائی رکھتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ جمیلہ ہاشمی جو ہیں وہ بہت بڑی رائٹر تھیں، اور ان کا جو کام اور ان کا جو اثاثہ، وہ لیگیسی جسے کہتے ہیں، وہ چھوڑ کر گئی ہیں، وہ آنے والی کئی جنریشنز کو نہ صرف متاثر کیا بلکہ کرتا رہے گا. تو میں آج میں نے کچھ اپنے یہ فارمل تقریر تو نہیں لکھی، لیکن میں نے کچھ آج کچھ منتشر سوچیں جو تھیں ان کو جمع کیا. تو آج جب ہم ان کو جمیلہ ہاشمی کو یاد کر رہے ہیں تو یہ محض ایک ادیبہ کی یاد نہیں، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بلکہ اپنے فکری سفر کے ایک انتہائی اہم باب کی بازیافت بھی ہے. بعض کتابیں ہم پڑھتے ہیں اور بعض کتابیں ہمیں بدل دیتی ہیں. جمیلہ ہاشمی صاحبہ کا ناول دشت سوس میرے لیے ایسی ہی کتاب ثابت ہوا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں بہت کم عمر تھا اس وقت، نہ تصوف کی باقاعدہ سمجھ تھی، نہ فلسفے کی اصطلاحات سے میں واقف تھا. جب پہلی بار دشت سوس پڑھا، شاید یہ اسکول کے زمانے کی بات ہے، میرے خیال سے 11ویں یا 12ویں جماعت کی بات ہے. اس وقت شاید میں یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ منصور حلاج کون تھے، مگر یہ ضرور محسوس کر رہا تھا کہ میں کسی غیر معمولی انسان کے تجربے کے سامنے کھڑا ہوں. یہ تعارف نہ کسی طریقت کے ذریعے تھا، نہ کسی خانقاہی روایت کے تحت، بلکہ کہانی کے رستے مجھ پر یہ ساری جو مختلف جو جہتیں تھیں تصوف کی اور انسان کی اپنے وجود کی تلاش کی، وہ مجھ پر منکشف ہوئیں، اور اس کہانی کے ذریعے. اور یہ ایک ایسی کہانی ہے جو ذہن سے زیادہ دل میں اترتی ہے، جو جن لوگوں نے ناول پڑھ رکھا ہے. جمیلہ ہاشمی منصور حلاج کو محض ایک تاریخی یا صوفیانہ کردار کے طور پر پیش نہیں کرتی، بلکہ ایک اخلاقی سوال کے طور پر سامنے رکھتی ہیں. مثلا وہ لکھتی ہیں، وہ جانتا تھا کہ سچ کہنا جرم ہے، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ خاموش رہنا اس سے بھی بڑا جرم ہے. یہ جملہ صرف حلاج کے عہد کا نہیں، بلکہ ہر اس دور کا نوحہ ہے جہاں طاقت سچ سے خائف ہو جاتی ہے. دشت سوس میں ایک اور جگہ وہ لکھتی ہیں کہ ہر زمانہ اپنے حلاج خود پیدا کرتا ہے، مگر سولی ہمیشہ ایک ہی رہتی ہے. میرے نزدیک یہ جملہ بھی جمیلہ ہاشمی صاحبہ کے پورے فکری ویژن کو سمیٹ لیتا ہے کہ وہ تاریخ کو ماضی نہیں بناتی بلکہ حال سے جوڑ دیتی ہیں. ان کے ہاں تصوف دنیا سے فرار نہیں بلکہ دنیا کے سامنے کھڑے ہونے کی جرت ہے. ایک انتہائی اہم مقام پر اسی ناول میں وہ لکھتی ہیں کہ خدا تک پہنچنے کا راستہ عبادت سے نہیں، انسان سے ہو کر گزرتا ہے. یہ ایک ڈائلاگ تھا. یہ جملہ جمیلہ ہاشمی کو محض ناول نگار نہیں بلکہ ایک فکری طور پر ایک مزاحمتی جسے کہتے ہیں علامت کا لکھاری بھی بنا دیتا ہے. تو میرے نزدیک دشت سوس 20ویں صدی کے اردو ادب کا وہ ناول ہے جو کہ کسی طرح بھی ضمیر کی عدالت، جیسے کرائم اینڈ پنشمنٹ دوستوفسکی کا جو ناول ہے، اس کے روحانی سفر کو، یا سدھارتھ جو تھا ہرمن ہیس کا ناول، اس کے ساتھ وہ تعلق قائم کرتا ہے. اور ہرمن ہیس کے ناول کی طرح انسانی کمزوریوں کے ساتھ جوڑ دیتا ہے.
اور جمیلہ ہاشمی کی آواز ان سب سے الگ ہے کیونکہ ان کے ہاں تصوف ایک سماجی ذمہ داری کے بغیر قبول نہیں ہوتا. اسی طرح اگر ہم چہرہ بہ چہرہ روبرو کی طرف آئیں تو یہاں بھی جمیلہ ہاشمی تاریخ کے وسیع منظر نامے سے ہٹ کر انسانی نفسیات کے باریک گوشوں میں داخل ہو جاتی ہیں. یہ ناول خود فریبی، شناخت اور باطن کے آئینے میں جھانکنے کی ایک کہانی ہے. مثلا وہ لکھتی ہیں کہ آدمی سب سے زیادہ دھوکہ خود کو دیتا ہے اور پھر ساری عمر اسی دھوکے کی حفاظت کرتا رہتا ہے. اور ایک اور مقام پر اسی ناول میں انہوں نے لکھا کہ چہرہ بہ چہرہ ہونا سب سے مشکل مرحلہ ہے کیونکہ وہاں کوئی بہانہ باقی نہیں رہتا. یہاں جمیلہ ہاشمی یہ بتاتی ہیں کہ اصل تصادم انسان کا ریاست، سماج یا تاریخ سے نہیں بلکہ اپنے آپ سے ہوتا ہے. تو ایک بہت ہی جو داخلی قسم کی کیفیات اس میں ناول میں انہوں نے قلم بند کی ہیں. اس ناول کو بہت جسے کہتے ہیں کہ اردو ادب میں ایک خاص مقام ملتا ہے ان کی تحریر سے. اسی طرح تلاش بہارا میں عورت کو وہ کسی علامتی تقدیس میں نہیں باندھتی. اس کے نسائی کردار کو خاموش ضرور ہیں مگر کمزور نہیں دکھاتی. وہ اندر ہی اندر سوال اٹھاتے ہیں اور یہی سوال ان کی طاقت بن جاتا ہے. ایک جگہ وہ لکھتی ہیں عورت نے بولنا چھوڑ دیا تو یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ مان گئی ہے، اکثر یہ اس کے انکار کی آخری صورت ہوتی ہے. اور ایک اور مقام پر اسی میں تلاش بہارا میں لکھتی ہیں زندگی نے مجھے وہ نہیں بنایا جو میں ہونا چاہتی تھی مگر اس نے مجھے وہ ضرور بنا دیا جو میں ہوں. یہ جملے اردو ادب میں عورت کے تجربے کو جذباتی نعروں سے نکال کر فکری وقار عطا کرتے ہیں. اسی طرح ان کے ناول آتش رفتہ میں تاریخ اور یادداشت کا المیہ اور بھی گہرا ہو جاتا ہے. یہاں ماضی کوئی رومانوی شے سے نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے، ایک رومانوی شے نہیں بلکہ ایک بوجھ ہے جو حال کے کاندھوں پر رکھا ہوا ہے. اسی طرح اسی ناول میں وہ لکھتی ہیں کہ کچھ یادیں راکھ نہیں بنتی، وہ اندر ہی اندر جلتی رہتی ہیں. یہ جملہ صرف ایک کردار کی نہیں بلکہ ہماری اجتماعی تاریخ کی بھی کہانی ہے. ایسی تاریخ جسے ہم نے سمجھنے کے بجائے دفن کرنا چاہا. اسلوب کے اعتبار سے جمیلہ ہاشمی نہ ترقی پسند ادب کے نعروں میں قید ہیں اور نہ خالص جمالیاتی نثر کی اسیر. ان کی زبان میں ایک وقار ہے، ایک ٹھہراؤ اور ایک ایسی سنجیدگی جو قاری سے فوری داد نہیں مانگتی. وہ قاری کو مجبور کرتی ہے کہ وہ رکے، سوچے اور اپنے نظریات اور اپنی جن یقینیات پر نظر ثانی کرے. اردو ادب میں ان کا مقام قرۃ العین حیدر، انتظار حسین وغیرہ کے ساتھ رکھا جا سکتا ہے مگر جمیلہ ہاشمی ان سب سے بھی الگ ہیں. اس لیے ہیں کہ ان کے ہاں تصوف جمالیاتی نہیں بلکہ اخلاقی جرت کی صورت اختیار کر جاتا ہے. آج کا المیہ یہ ہے کہ پاکستان میں ہم نے اپنے بڑے ادیبوں کو یاد رکھنے میں وہ جسے کہتے ہیں جرت یا ہمت نہیں دکھائی جو کہ جس کے وہ متقاضی ہیں. اور ایسی محفلیں بھی کم ہو رہی ہیں جہاں ہم اپنے فکری محسنوں کو یاد کریں، ان کے کام پر سنجیدگی سے بات کریں اور نئی نسل کو یہ بتائیں کہ اردو ادب صرف ماضی کی نہیں بلکہ ایک زندہ روایت ہے. اسی لیے آج کی یہ نشست محض تعزیاتی تقریب نہیں یا سالگرہ کی یادگار نہیں بلکہ ایک ادبی احتجاج بھی ہے، فراموشی کے خلاف، سطحیت کے خلاف اور فکری زوال کے خلاف. آخر میں یہی کہنا چاہوں گا کہ جمیلہ ہاشمی نے ہمیں کہانیاں نہیں دیں بلکہ ہمیں سچ کے ساتھ جینے کا حوصلہ بھی دیا. اور شاید ادب کا سب سے بڑا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ ہمیں مطمئن نہیں کرتا بلکہ ہمیں بے چین رکھتا ہے، سوچنے پر مجبور کرتا ہے. اور خدا جمیلہ ہاشمی کو جوار رحمت میں جگہ دے. ان کا لفظ زندہ ہے، ان کی فکر زندہ ہے اور جب تک سوال زندہ ہے جمیلہ ہاشمی بھی زندہ رہیں گی. شکریہ. بہت سی باتیں جو میں نے کرنی ہوتی ہیں نا وہ آج رضا صاحب کر گئے اور بالکل صحیح کہا انہوں نے. ہم تو ظاہر ہے سبھی جانتے ہیں کتنے مسائل کا شکار ہے لیکن جو جرت اور بہادری کا انہوں نے ایک کہا ہے نا تو وہ تو ہم اس کا توڑ کوئی ہمارے سامنے نہیں کر سکتا. ہم چاہے یہاں پہ جتنی شخصیات کو آپ نے ذکر کیا ہے اور واقعی احتجاج ہے. اور یہ احتجاج مجھے اس لیے بھی کہ میں نے بھی کتنی میسیجز کیے ہیں، رضا جی رومی جی نے اور رضا نعیم نے بھی، باقی سب نے.
وہاں پہ ایک ہو رہا ہے لوہڑی فنکشن, ہمارے کچھ دوست اس کلچر فنکشن کو بھی دیکھنے گئے ہیں. ٹھیک ہے, یہ تضادات ہیں, وہ آ جائیں گے ادھر, کوئی مسئلہ نہیں. کلچر ہمارا حصہ ہے, ثقافت ہمارا ایک ظاہر ہے زمین سے جڑی ہوئی ایک آپ کی خوشبو ہے. تو میں بڑا ایک تو ان کا جو ایک بات کی ہے, دوسرے ہم لوگوں نے بھی طے کیا ہوا ہے, ہم کسی پہ بھی ترقی پسندی کا لیبل نہیں لگاتے, ہم ان کو آزاد رہنے دیتے ہیں. ہمارے جو ترقی پسند دوست ہیں, ہمیں کامریڈ اور باقی دوست ہیں جو رضا باقی جو ہے وہ الگ ہے, اس لیے ہم نے نا پورا دروازے اوپن کر رکھی, کھڑکیاں واقعی, دریچے واقعی میں, آپ آئیں بیٹھیں ڈسکشن کریں, کچھ کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ ونگ کا نہیں مسئلہ ہوتا, آپ کے کام کا مسئلہ, کنٹینٹ کا مسئلہ ہے. جو کنٹینٹ جمیلہ ہاشمی جی اپنا ایک زندگی میں دے گئی ہیں, کام کر گئی ہیں, وہ کسی ترقی پسندی تحریک کا, کسی ہلکار بازو, کسی سٹیج کا یا کسی بھی تنظیم کا محتاج نہیں ہے. وہ کام تھا, کر گئیں, اور آج بھی وہ زندہ ہیں. ہاں, یہ افسوس کی بات ہے کہ ہمارے جو سرکاری ادارے بھی ہوتے ہیں ادبی حوالے سے, جتنی چھلانگیں وہ لگاتے ہیں, ابھی کراچی میں بھی ماشاء نے بہت بڑی بڑی چھلانگیں لگاتے ہیں, اکیڈمی بھی ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آپ کو یاد رکھیں, لیکن ایک نئی نسل سے جڑت کے لیے ان کا ذکر آنا اور ان کے حوالے سے پروگرام کرنا بہت ضروری ہے. میں تھوڑی تمید اس لیے باندھ رہا تھا کہ ہماری جو لیٹ مہمان آئی ہیں, ایک اور دوسرا جو ہماری تنظیم کا بھی رضا نعیم اور نیلم احمد بشیر صاحبہ, پروگریسو سوچ و فکر. ہاں, یہ بالکل احمد بشیر کا ایک جو حوالہ ہے, ظاہر ہے ایک گھر میں ایسے خوبصورت چاند ہوں اور اتنی فکر فلسفہ سارا کچھ اور باپ سے سیکھا ہو, تو شاعرہ ادیب اور ایک تھاٹس ان کی بالکل پروگریسو ہے, اور کرٹکس بھی ہیں. ساتھ ہمارے جو رضا نعیم, جس طرح میں نے ذکر کیا تھا, انجمن کے حوالے لاہور کے صدر بھی ہیں, اور ان کی جو میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کنٹریبیوشنز رضا جی کی اور رضا رومی جی کی اور عائشہ صدیقہ جی کی, یہ وہ میسیج تو لے آئے ہیں ابھی, لیکن یہ تھوڑا سی اپنی بات بھی کریں گے. اور عائشہ صدیقہ جی کا جو میسیج ہے اپنی ماں کے حوالے سے, جو ان کا شکوہ اور جو شکایت ہے وہ ہمیں سننی بھی چاہیے. اس وقت ظاہر ہے وہ ماں ہیں, ماں کے حوالے سے, ورنہ تو ان پہ پابندیاں بھی ہیں, وہ شاید آ بھی نہیں سکتی. اگر وہ آتی تو ہم تو ان کو اسٹیج پہ بلاتے, کیونکہ وہ ہمارے نظام میں ہے نا کہ برداشت نہیں ہے. تو اس چیز کو سیکھنا چاہیے, اور اپنی غلطیوں سے اگر کوئی پن پوائنٹ کرتا ہے تو سبق حاصل کریں. تو آج ہم جمیلہ ہاشمی کی سالگرہ منا رہے ہیں. اس کی تھوڑی سی جو تارڑ صاحب نے ان کے متعلق لکھا ہے وہ میں پڑھ کے اپنی بات ختم کروں گا. تارڑ صاحب لکھتے ہیں, جیسے دوسری جنگ عظیم سے بیشتر پیرس میں ایسا ادب شناس تخلیقی فنکاروں کی قدردان, چاہے وہ ناول نگار ہو یا مصور ہو, ایسی شخصیت ایسی صاحب حیثیت خواتین تھی جو اپنے گھروں میں ان کے لیے محفل جاتی تھی. یوں شاعر بلکہ زرخیز ذہن ایک دوسرے کی رفاقت سے اپنے آپ کو ذہنی طور پر مزید امیر بناتے تھے. ایک دوسرے کی سچ انگیزی سے ان کے فن میں نخار پیدا ہوتا تھا. عرف عام یہ گھر سیلون کہلاتے تھے. کچھ اسی سینچے میں اصلی ڈالتی لاہور میں بھی مخصوص محفلیں ہوا کرتی تھی, جن میں سرفرست کشور نحید اور جمیلہ ہاشمی ہوا کرتی تھی. لاہور میں کسی اور شہر سے یا کسی اور ملک سے کوئی قابل ذکر ادیب, فلسفی یا مصور وارد ہوتا ہے. کرتلن حیدر, مجروح گورکھپوری, عظمت چغتائی یا مقبول خدا حسین, تو یہ طے تھا کہ ان تمام کا اگلا اقدام یا تو کشور کے اقبال ٹون والے گھر میں ہوگا یا جمیلہ کے سینٹ جان پارک والی رہائش گاہ میں وہاں لا محلہ مقامی شاعر حبیب جالب, کتیش شفائی, احمد فراز اور فیضان فیضوی ہوں گے. بطور اقبال بانو اور نور جہاں بھی رونق محفل ہوگی. ہاں, میں حجاب امتیاز علی کو بھول رہا ہوں. وہ اپنی دلکش ساڑی اور وگ پر مکھی نہ بیٹھنے دیتی تھی. مجھے یاد ہے کہ یوسف کامران ہمیشہ اپا حجاب کے ساتھ نہایت ہی معصومیت سے فلرٹ کیا کرتے تھے, اگرچہ اپا کی عمر کا اس دنوں بھی تعین نہ ہو پایا تھا کہ وہ 90 برس کی ہو چکی ہے یا 100 برس کی چوکٹ پر کھڑی ہے. اس محفل میں شامل ہونے والے بیشتر لوگ یادگار زمانہ تھے. میں کس کا نام لوں؟ ان محفلوں کے بارے میں ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے, جیسے کہ انس ہمگولے نے پیرس کی ادبی محفلوں کے بارے میں اپنے تاثرات قلمبند کیے ہیں. اسی دوران جنہیں زور جانیہ کہتے ہیں, انہوں نے بھی جنم لیا. ترشیوں نے بھی کچھ زہر گھولا, اور میں ان کی تفصیل پر نہیں جانا چاہتا. صرف ایک
صرف یہ کہ ادا جعفری کی ساڑی کے رنگ کے بارے میں جمیلہ نے جو کمنٹمنٹ دیا وہ سیکھ پا ہو کر وائک آؤٹ کر گئی. برحق طور پر ان محفلوں میں اکثر میرا آنا جانا رہتا تھا. یہ تو تاثرات تھے تارڑ صاحب کے. تو بات یہ ہے کہ لاہور جو ہے ایک قدیمی شہر ہے. پورے برِ صغیر میں یہ ایک نمایاں شہر تھا جہاں پہ ادیب شہر جہاں برِ صغیر سے دوسرے علاقوں سے آتے تھے تو وہ لاہور میں آنا اپنا فخر سمجھتے تھے. جہاں کافی ہاؤس تھا, ٹی ہاؤس کے علاوہ کافی ہاؤس تھا, کینا لنچ ہوم تھا, عرب ہوٹل تھا, نگینہ بیکری تھی. یہاں پہ محفلیں جمتی تھی, ادیب شاعر دانشور آتے تھے اور اپنا چیزیں پیش کرتے تھے. لیکن آج 21ویں صدی کی تیسری دہائی میں یہ چیزیں ختم ہو گئی ہے. ہم جیسے پاگل لوگ لگے ہوئے ہیں, لوگوں کو اکٹھے کر رہے ہیں اور جناب انجمن کے تحت یہ پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں کہ لوگ نئی نسل کو بتانا چاہتے ہیں کہ آج فیس بک آ گیا ہے جی میرے اتنے چاہنے والے ہیں, وہ سب بکواس ہے, جھوٹ ہے. کوئی چاہنے والا نہیں, کچھ نہیں ہے. اصلی لوگ وہ ہے جو ادبی محفلوں میں جاتے ہیں, وہاں پہ سیکھنے سکھانے کی بات کرتے ہیں. فیس بک پہ کچھ نہیں حاصل ہوتا سوائے تشکیل کے. تو ہم ایسے لگے ہوئے ہیں, ہم اپنے ہیرو کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. شکریہ. جی, کامریڈ نے ابھی جس حوالے سے زیادہ ذکر کیا, کچھ یادیں شیئر کی. لازمی بات ہے اس دور میں جو ہماری ہستیاں تھیں وہ اپنے علم و ادب کے ساتھ, اور گہوارہ ہوتا تھا, ایک جو سرکل تھا وہ پاک ٹی ہاؤس آج بھی وہ ہے. لیکن جو ہم آخری شاید اسٹیج ہے ہماری نسل کی, آخری جو ہے نسل جو خوش قسمت تھی, جو 2000 تک جو ہم نے ان سارے ہستیوں کو جو حیات تھیں, حیات تو اب بھی ہیں لیکن ان کو ہم نے دیکھا اور ان سے ہم ملے اور سنا, ان سے قدموں میں بیٹھے, ان سے سیکھا بھی. اس کے بعد تو میں راستے میں رضا نعیم اور نیلم صاحبہ, کیونکہ انہوں نے بھی بات کرنی تھی, لیکن